بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا ابن نفیس حسن، سیدہ ساجدہ خاتون بنت علی عابد، سید قائم رضا ابن محمد رضا، سید اشفاق حسین موسوی، آپ سب کے مرحومین کے لیے، شہدائے دفاع پاکستان کے لیے اللہ اکبر۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الصمد لم يلد ولم يولد. صل على محمد وعلى محمد. حاجات کی برابری، مریضوں کی شفا یابی، پاکستان کے پڑوس میں جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اس میں بہتری ہمارے وطن کے مفاد میں ہو، اس دعا کی قبولیت اور مریضوں میں سید سبت حسن رضوی، جوجہ سید محسن بخاری، اصغر آبدی، سید فاخر کی والدہ، آپ کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی اور جو دعائیں میں نے کی ہیں ان کی قبولیت کے لیے برکتہ صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34۔ اللہ نے اس کلام میں دو نبیوں کا انتخاب اور دو نسلوں کا انتخاب بیان کر رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، بتحقیق اللہ نے آدم اور نوح کو چن لیا، وعلی ابراہیم اور آل ابراہیم کا انتخاب کر لیا، وعلی عمران اور آل عمران، یعنی حضرت موسیٰ کے والد یا حضرت مریم کے والد یا حضرت ابو طالب۔ عمران سے مراد تین نظریے ہیں، یا حضرت موسیٰ کے والد، یا حضرت مریم کے والد، یا حضرت ابو طالب۔ اس پہ بات ہوگی اور تفصیل سے بات ہونی چاہیے، کم سے کم بات روشن ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے اور اس کی تفسیر کا بیان ہے۔ مجھے تو رشک ہوتا ہے اپنی قوم پر کہ قرآن کی تفسیر سننے کا ذوق اور شوق جو آپ کا ہے وہ دیدہ نہیں ہے۔ آپ سب ہمتن گوش قرآن کی تفسیر سننا چاہتے ہیں، اور یہ سب طالبان قرآن ہیں، یہ سب طالب علم ہیں، قرآن کی تفسیر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور سب اہل قرآن ہیں۔ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ ہر زمانے میں جو نئے نظر آئیں وہ یہ دو کلام ہیں، اور قرآن کی عملی تفسیر اگر نہج البلاغہ نہ ہو تو قرآن کی عملی تفسیر کا ثبوت نہ ہو۔ نہج البلاغہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ آپ کا شوق دیکھتے ہوئے میں نے آپ کے لیے دعا کہی ہے۔ اللہ نے چن لیا آدم، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کی نسل کو، اور حضرت عمران کی اولاد کو، اور یہ اللہ کا چناؤ علی العالمین، عالمین پر اللہ کا چناؤ ہے۔ یہ علاقائی نہیں ہے، یہ جغرافیائی نہیں ہے، یہ کسی بارڈر اور کسی زبان کے بولنے والوں میں محدود نہیں ہے، بلکہ یہ عالمین کے لیے منتخب ہے۔ ذریۃً بعضھا لبعض، اور بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت قرار دیا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آیت پر غور فرمائیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم کو چنا ہے،
حضرت نوح کو چنا ہے، مگر آگے جا کر حضرت ابراہیم ہی نہیں بلکہ پوری نسل ابراہیم کا انتخاب ہو رہا ہے۔ آگے بات اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری نسل آل عمران کا انتخاب، یعنی حضرت آدم کی اولاد کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے، قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے، سگے بیٹے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ تو یہی جملہ کہہ دوں کہ اللہ کے انتخاب کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ قاتلوں کو منتخب نہیں کرتا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہاں کیونکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے، اور قتل کرنے کے بعد یہ بھی مشکل پڑ گئی تھی کہ اسے دفنائے کیسے۔ بھائی نے بھائی کو مار دیا، مگر بھائی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لاشاں کہاں لے جا کے پھینکوں۔ حضور ایک محاورہ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے، اپنا بھی مارے گا تو سائے میں پھینکے گا۔ یہی فرق ہے اپنے کے مارنے میں اور غیر کے مارنے میں۔ بھائی مارتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ جنازہ کہاں جا کے رکھوں۔ تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے کیا کروں اس جنازے کا، کہ دو کبوں کی لڑائی ہوتے دیکھی، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور اب جو مردہ کوا تھا اسے زندہ کوے نے دفنانے کے لیے گڑھا کھودا، اور پھر گڑھا کھود کے اس کوے کو اس میں لٹا دیا اور گڑھا بند کر دیا اور قبر بنا دی۔ تو انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کام بھی کرنے کا ہے۔ تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا۔ یہاں حضرت آدم کی اولاد کا انتخاب نہیں ہو رہا، جی ہاں، بلا فصل اولاد حضرت آدم کی یہ کیفیت ہے۔ تو فوراً اعلان ہوا کہ ہم نے آدم کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت نوح کی اولاد کی بات نہیں کر رہا اللہ یہاں، کیونکہ بیٹا حضرت نوح کا کہنا نہیں مان رہا۔ مجلس میں جوانوں کی تعداد اکثریت میں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اولاد باپ کے کہنے پر عمل نہ کرے تو گویا باپ کی جانب سے جو پیغام پھر نظر آتا ہے وہ بہت ہی عبرتناک ہے۔ تربیت اولاد اور اولاد کے بہتر ہونے کا جو پیغام ہے وہ بہت ہی روشن پیغام ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح کی بات نہیں مان رہا، حتی زوجہ بھی نہیں مان رہی۔ قرآن نے کہا وَامْرَأَتَ لُوطٍ وَامْرَأَتَ نُوحٍ، لوط اور نوح علیہ السلام کی زوجائیں کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، ہمارے دو نیک اور صالح بندوں کے زوجیت میں تھیں، فخانتہما، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ تو کیا ہوا؟ حضرت نوح کی زوجہ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، حضرت نوح کی زوجہ اور حضرت لوط کی زوجاؤں نے اپنے اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا، اور حضرت نوح کا بیٹا تو کشتی بنا لی، کشتی میں سب سوار ہو گئے اور بیٹا ہی سوار نہیں ہو رہا۔ اور جب بیٹا سوار نہیں ہو رہا تو حضرت نوح ظاہر باپ ہیں، اور باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ شفقت پدری، وہ عاطفہ پدری، وہ عاطفہ قرابت۔ دقت ہے آپ حضرات کی؟ عواطف کی چار قسمیں ہیں، تعلقات کی چار قسمیں ہیں، وابستگیوں کی چار قسمیں ہیں۔ میرا اور آپ سے کوئی تعلق ہے، یہ ایک وابستگی ہے، یہ ایک عاطفہ ہے، یہ ایک رابطہ ہے۔ یہ جو روابط ہوتے ہیں نا، رابطے، ان کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم رابطے کی عاطفہ زوجیت ہے، ایک قسم رابطے کی عاطفہ زوجیت ہے، میاں بیوی کا رابطہ، زن و شوہر کا رابطہ، یہ رابطہ زوجیت ہے۔ دوسرا رابطہ ہے رابطہ اور عاطفہ قرابت، باپ بیٹا، چچا بھتیجا، بھائی بھائی، یہ جو قرابت داری والا عاطفہ، بھائی بھائی کے ساتھ جو دوستی اور تعلق رکھتا ہے وہ دوسروں سے ہٹ کر ہوتا ہے، عاطفہ قرابت۔ تیسرا رابطہ ہے عاطفہ مذہبیت، عاطفہ مذہبیت، میرا آپ کے ساتھ، ہمارا آپ کے ساتھ، سنی کا شیعہ کے ساتھ، شیعہ کا سنی کے ساتھ، سنی کا سنی اور شیعہ کا شیعہ کے ساتھ، یہ عاطفہ مذہبیت ہے۔ جی ایک عاطفہ ہے جسے کہتے ہیں عاطفہ انسانیت، انسانی بنیادوں پر رابطہ اور تعلق۔ کوئی آپ کا ہمارا رشتہ نہیں ہے، مگر بس ایک رشتہ ہے کہ انسان ہے،
مولا علی نے جب حضرت مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا تو آپ کو جو خط لکھ کر دیا جس میں آپ نے حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، وہ اصول لکھ کر دیے ہیں مولا علی نے۔ ان اصولوں میں حضرت نے حضرت مالک اشتر سے فرمایا، مالک میں جہاں تمہیں حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں، یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا دینی رشتہ نہ ہو تو وہ انسانی رشتے کے مطابق بات نہ کرے۔ توجہ چاہوں گا، یہ بہت بڑا رشتہ ہے جسے انسانی رشتہ کہا جاتا ہے۔ اور میرے بچوں اور جوانوں، آج کا ایک سبق اپنے پلے سے باندھ کر لے جائیے گا۔ ہر کتاب کا ایک عنوان اور ایک موضوع ہوتا ہے۔ لائبریری میں آپ کتابیں جا کر اٹھا کر ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھیے، ہر کتاب کا ایک مضمون ہے۔ مؤلف نے، مصنف نے ہر کتاب کو کسی مضمون پر لکھا ہے۔ قرآن بھی کتاب ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ کتاب ہے تو پھر کس عنوان پر لکھی گئی؟ قرآن کا عنوان تحریر انسان ہے، یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ اس میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ انسانی تقاضوں کو نازل کیا ہے۔ جتنی ضروریات تھی انسانیت کی وہ سب اس میں نازل کر دی ہیں اللہ نے۔ جو جو انسان کی طلب ہے وہ اللہ نے اس میں نازل کر دی ہے۔ اور انسان کا اصلی پہلو اور انسان کا اصلی جو جلوہ ہے وہ اس کی روحانی طاقت ہے۔ روحانی طاقت جس کی بنیاد پر وہ تعلیم اچھی حاصل کر پاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ پیپروں میں اگر رہ جائے تو دوبارہ امتحان دیتا ہے، ہار نہیں مانتا، جس کی بنیاد پر وہ انٹرویوز میں اگر فیل ہو جائے تو دوبارہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ میدان میں ڈٹا رہتا ہے، چاہے وہ میدان تعلیم کا ہو یا وہ میدان کسی اور عنوان کا ہو۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو بھاگنے نہیں دیتی؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو فرار نہیں ہونے دیتی؟ وہ ہے روحانی طاقت، وہ ہے خود اعتمادی، وہ ہے اپنے اوپر بھروسہ، وہ ہے انسان کی انسانیت کی مضبوطی۔ تو قرآن نے بھی انسان کی روحانیت کو مضبوط کیا ہے۔ قرآن نے انسان کی انسانیت کو بڑھایا ہے۔ ہمارے بدن سے متعلق تو قرآن بہت ہی ضمنی ذیلی طور پر بات کرتا ہے۔ اصلی بات اگر قرآن کرتا ہے تو وہ روحانی اعتبار سے بات کرتا ہے، اس لیے کہ بدن ہمارا بہت عرصے بعد روح سے ملا ہے اور پھر کوئی 60-70 بعد روح سے دور ہو جائے گا، مگر روح پہلے سے تھی اور بعد میں بھی رہے گی۔ جی 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 ہماری روحیں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے روحوں کو خلق کیا۔ جی آپ کے پردادا، ہمارے پردادا کے پردادا اور ہم ایک ساتھ ہماری روحیں بنی تھیں، وہ پھر بعد میں بدنوں میں منتقل ہوتی رہیں۔ جی اور پھر ان روحوں میں سب سے افضل روح اللہ نے پنجتن کی بنائی ہے۔ اعلیٰ و اشرفہا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ ان روحوں میں سب سے اعلیٰ اور اشرف اگر روحیں ہیں تو پنجتن کی روحیں۔ اصلی مضمون میرا یہ تھا کہ روح کو مضبوط کرنا یہ قرآن کا مضمون ہے۔ قرآن بدن سے متعلق بات ضمناً کرتا ہے۔ قرآن کا مضمون کپڑے نہیں ہے، قرآن کا عنوان گاڑیاں نہیں ہے، قرآن کھانوں سے متعلق بات نہیں کرتا، قرآن مکانات سے متعلق گفتگو نہیں کرتا، قرآن یہ بات نہیں کرتا کہ مکان تمہارا اتنا اونچا ہو اور 2 منزل سے زیادہ نہ ہو اور اس میں اتنے کمروں سے زیادہ نہ ہو۔ قرآن کا یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے تو بڑے سے بڑا مکان بناؤ، اور اگر اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے تو جو دیا ہے اسی میں اپنے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ قرآن کپڑوں سے متعلق، وہ شلوار قمیص پہنے بیٹھے، وہ پینٹ پہنے بیٹھا ہے، وہ تہمت باندھ کے بیٹھا ہے، تو کون سا لباس قرآن کا ہے؟ قرآن کہتا ہے لباس میرا مضمون نہیں ہے۔ کھانے، ہندوستانی ڈشز، چائنی ڈشز،
سندھی اور پنجابی بنانے والے کھانے نہیں، اسلام کہتا ہے میرا یہ مضمون ہی نہیں ہے۔ گاڑیاں، کون سی گاڑی جس میں بیٹھیں گے تو مسلمان کہلائیں گے، اور کون سی گاڑی ہے جس میں نہیں بیٹھیں گے تو مسلمان نہیں کہلائیں گے؟ اسلام کا موضوع گاڑیاں نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جس سواری میں چاہو بیٹھو، مگر پیدل چلنے والے کو انسان مانو۔ انسان کہتا ہے جو کپڑے چاہو پہنو، مگر حیا بچاؤ، بے حیائی سے بچے رہو۔ اسلام کہتا ہے جس گھر میں چاہو رہو، مگر جھگی میں رہنے والے کو آدمی مانو۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو کھاؤ، مگر حلال کھاؤ، حرام لقمہ تمہارے حلق سے نہ اترنے پائے۔ روح کو مضبوط کرنا ہے۔ کیا کریں کہ روح مضبوط ہو جائے؟ عزیزان گرامی، لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے اس مضمون پر، مگر ایک جملہ کہہ کر گزر رہا ہوں۔ ہم اپنی روحوں کو مضبوط اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان سے دوستی شدید کر لیں جن کی روحیں مضبوط تھی۔ بس ان سے دوستی کرنے کو ہی مجلس اعضا کہا جاتا ہے۔ سر بات پڑھیں گے۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ تو عواطف کے اوپر میری ایک گفتگو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کے اوپر توجہ کریں۔ ایک عاطفہ زوجیت، ایک عاطفہ قرابت، ایک عاطفہ انسانیت اور ایک عاطفہ مذہبیت۔ مگر یاد رہے اگر عاطفہ مذہبیت غالب نہ ہو تو عاطفہ زوجیت کام نہیں آتی۔ اگر عاطفہ مذہبیت غالب نہ ہو تو عاطفہ قرابت کام نہیں آتا۔ اگر عاطفہ مذہبیت غالب نہ ہو تو عاطفہ انسانیت غالب نہیں آتا۔ ان چاروں عواطف میں عاطفہ مذہبیت کو حاکم ہونا ہوگا، تب یہ سارے عواطف کام آئیں گے۔ مقدمہ اگر روشن ہے تو مثال لے لیجئے، حضرت آدم اور حضرت آدم کے بیٹے میں عاطفہ قرابت ہے مگر عاطفہ مذہبیت نہیں ہے۔ حضرت نوح اور ان کے بیٹے میں عاطفہ قرابت ہے مگر عاطفہ مذہبیت نہیں ہے۔ بیٹا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہنے لگے نہیں میں سوار نہیں ہوں گا۔ بیٹا ڈوب جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کہا میں نہیں مانتا آپ کی بات۔ تو پھر اللہ نے کہا اے میرے نبی، اے نوح کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اولاد نہیں تھی؟ اولاد تھی، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کی بات نہ مانے وہ اولاد ہی اولاد نہیں کہلائے۔ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا بیٹا برباد ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، سوار ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا۔ تو کہاں جاؤ گے؟ پہاڑ پہ چڑھنے لگا۔ کہنے لگے جی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ اب جیسے جیسے یہ پہاڑ پہ چڑھتے رہے ایسے ایسے پانی چڑھتا رہا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کی وجہ سے پانی چڑھ رہا تھا یا یہ پانی کی وجہ سے چڑھ رہے تھے۔ جی جیسے جیسے یہ پہاڑ پہ چڑھتے گئے پانی بھی چڑھتا چلا گیا، اور پھر کہنے لگے جبلن یعصمنی من الماء، مجھے پہاڑ پانی سے بچا لے گا۔ عزیزوں میں پورا مصرع تو نہیں پڑھوں گا ورنہ غزل ہو جائے گی، میں صرف اشارہ کہوں گا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود تو ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو، جی یہ دوسروں کو بھی، لہذا اس بات کا خیال رہے کہ ان کے ساتھ نہ جڑیے گا جو خود بھی ڈوب رہے ہوں اور آپ کو بھی لے ڈوبے۔ ان کے ساتھ جڑیے گا کہ جو خود بھی نجات دہندہ ہے اور خود بھی نجات یافتہ ہے۔ لہذا اللہ کے حبیب نے کہا کہ میرے حسین کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، جو دور رہے گا غرق ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اونچا بولو۔ تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟
کہ اب یہاں عاطفہ قرابت ہے مگر عاطفہ مذہبیت نہیں ہے، تو بیٹا نہیں بچا. زوجہ عاطفہ زوجیت ہے مگر عاطفہ مذہبیت نہیں ہے، زوجہ نہیں بچی. تھکے نہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں. اگر عاطفہ مذہبیت غالب ہوگا تو عاطفہ قرابت کام آئے گی، عاطفہ مذہبیت غالب ہوگا تو عاطفہ انسانیت کام آئے گی، عاطفہ مذہبیت غالب ہوگا تو عاطفہ قرابت کام آئے گی. اگر ابو طالب میں اور محمد میں عاطفہ مذہبیت نہ ہوتا تو قرابت کام نہ آتی. ماننا پڑے گا دونوں کا مذہب ایک ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، صلوات آپ اس سے اچھی پڑھ سکتے ہیں ایسے ماشاءاللہ. یہاں حضرت نوح کا بیٹا سوار نہیں ہوا، حضرت نوح کی اولاد کا انتخاب اللہ نے نہیں کیا. حضرت آدم کی اولاد کے بارے میں اللہ نے بات نہیں کی، لیکن حضرت ابراہیم کی اولاد کی اللہ بات کر رہا ہے. انسان مر جاتا ہے اگر 3 چیزیں چھوڑ کر نہ جائے، یا ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ کر نہ جائے. وہ بہت لمبی حیات پاتا ہے جو 3 چیزیں چھوڑ کر جائے. سب سے پہلی چیز ورقۃ فیہ علم، ایک ایسا ورقہ، ایک ایسا کاغذ جس پہ اس نے علم کی کوئی بات لکھی ہو. ایک ورقہ اگر کوئی چھوڑ جائے جس پہ کوئی علم کی بات لکھی ہو تو وہ کاغذ اسے مرنے نہیں دے گا. لہذا جن کے ہاتھ میں قلم ہے اور جو کچھ لکھ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا انتظام کریں، کتابیں لکھیں، تحریریں پیش کریں. اور عزیزو، اپنے کسی طرح کے بھی مخالف سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، علمی بات ہونی چاہیے، مضبوط انداز سے دلائل سے بات ہونی چاہیے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، دلیل سے بات ہونی چاہیے. علم. بہت بڑے سنی عالم دین ہیں جناب ابو الحسن ابن مغازلی، اہل سنت کے محدثین میں سے ہیں، سینکڑوں سال پرانے عالم ہیں. انہوں نے مولا علی کی شان میں کتاب لکھی ہے اور کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے، مناقب امیر المومنین کتاب کا نام. کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھے کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں نے علی کے فضائل اس لیے لکھے کہ میں نے نبی کی حدیث پڑھی کہ جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف. جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 نیکیوں میں اضافہ ہوگا. تو کتابیں لکھیے، قلم اٹھائیے، تحریریں پیش کیجیے، یہ انسان کو مرنے نہیں دیتی. دوسری چیز جو انسان کو مرنے نہیں دیتی وہ ہے صدقہ جاریہ. جیسے ابھی میرے بھائی اس امام بارگاہ کی تعمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ مسجد ہے وہ امام بارگاہ ہے، یہ ہم علیحدہ علیحدہ بناتے ہیں. جی اس وقت مسجد میں ہم مجلس کر رہے ہیں لیکن امام بارگاہ برابر میں، میری شاید بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسا ہی ہے. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ جو مدرسہ آپ بناتے ہیں صدقہ جاریہ ہے. یہ جو آپ کنواں کھدوا دیں، بورنگ کروا دیں کسی علاقے میں جہاں پانی نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. روڈ رستہ بنوا دیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. رستے سے پتھر ہٹوا دیجیے، جھاڑیاں ہٹوا دیجیے، رستہ صاف کروا دیجیے، صدقہ جاریہ ہے. جی بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کو مسکرا کے دیکھ لیجیے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جی میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو، سرکار فرماتے ہیں کہ کسی سے مسکرا کے بات کرنا یہ خود ایک ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے. اس سے جو آپ محبتیں عام کریں گے، اس سے جو آپ معاشرے میں سکون عام کریں گے، اس کا پھر رنگ ہی کچھ اور ہے. دوسری چیز جو انسان کو مرنے نہیں دیتی وہ صدقہ جاریہ ہے. تیسری چیز ولد صالح، نیک اولاد. نیک اولاد مرنے نہیں دیتی انسان کو. یہ بچے کی صورت میں اس کا نام عمل کھلا رہتا ہے. یہ جب بھی کوئی نیک کام انجام دیتا ہے اسے پورا ثواب ملتا ہے اور پورا ثواب اس کے باپ کو ملتا ہے. یہ میرا اور آپ کا آڈٹ کا حساب نہیں ہے کہ آدھا ادھر کر دیں آدھا ادھر کر دیں. یہ اللہ کریم کی بات ہو رہی ہے، کریم مطلق کا تذکرہ ہے. وہ پورا ثواب اس بچے کو بھی دے گا اور پورا کا پورا ثواب اس کے باپ کو بھی دے گا. لہذا اولاد کا نیک ہونا یہ انسان کی
زندگی کا ایک راز ہے۔ اولاد کے لیے توجہ چاہوں گا میں اپنے بزرگوں سے کہ اپنے اولاد کی تربیت کا خاص انتظام کریں۔ اولاد کی تربیت ماں باپ کا فریضہ ہے۔ بہت سارے رستے ہیں، اسکول آپ بھیجتے ہیں مگر آپ سوچتے ہیں کہ وہاں معلمین کون ہیں، ٹیچرز کون ہیں، نصاب کیا ہے، کیا پڑھایا جائے گا۔ ایسا ہی ہے، ہم اپنے بچے کی تعلیم پر جتنی توجہ دیں اتنی ہی ہمیں اس کی تربیت پر بھی توجہ دینی۔ ہمارے ہاں میرے عزیزو وزارت تعلیم تو ہے، وزارت تربیت نہیں ہے، اور جب تک وزارت تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک معاشرے کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور تربیت جو کام نبیوں کا کام ہے، تربیت جو کام اولیاء کا کام ہے، تربیت جو کام اوصیاء کا کام ہے، جو کام علماء کرام کا ہے، جو محراب کا ہے، جو منبر کا ہے۔ اگر اس مجلس سے ایک جوان بھی اچھا انسان بن کے اٹھ جائے، اس کی گتھیاں سلجھ جائیں، اس کی الجھنیں دور ہو جائیں، تو اس سے زیادہ بہتر نظام تعلیم کوئی اور نہیں۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں کہ یہ مجلس اعضاء حسینی مدرسے کی کلاس ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے ایک کیمپس کو یہ اسلام آباد کا مرکزی امام بارگاہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا ایک کیمپس ہے۔ جب مجلس میں آیا کریں تو اپنے ساتھ اپنے جوان بچے کو، اپنے گھر کے فرد کو، اپنے بچے کو ضرور لایا کریں۔ جب وہ مجلس میں آ کے بیٹھے گا، یہ چھوٹا سا بچہ اس مجلس میں کچھ بھی اگر سیکھ کر نہیں گیا تو اتنا ضرور سیکھ لے گا کہ اس حلیے والے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے عالم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عالم ہے، کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جا رہا ہے وہ۔ جی، ولد صالح حضرت ابراہیم نے، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں اور آپ مضمون کو بڑے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سن رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کے لیے بڑا خیال رکھا۔ ایک باپ کے لیے اولاد کا خیال رکھنا یہ فطری بھی ہے اور ہدایت کا تقاضا بھی ہے، مگر عزیزو ہم نے کچھ خیال، بچے کا خیال کرنا، اولاد کا خیال رکھنا، اس کے کچھ ہم نے کسوٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم کے ہاں اس سے ہٹ کر ہے کچھ۔ مثلا ہم اگر 4 دن تک اپنے بچوں سے نہ ملیں تو کہا جائے گا کہ صاحب یہ تو اولاد کا ہی خیال نہیں کر رہے، اور اگر ان کے کھانے پینے میں کوئی کمزوری ہو جائے تو کہا جائے گا کہ صاحب یہ تو فرض شناس نہیں ہے، اور صحیح کہا جائے گا، صحیح کہا جائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم کا انداز تو دیکھیے، جا رہے ہیں، پہلے تو آپ میرے بچوں اور جوانوں سے توجہ چاہوں گا، پہلے تو آپ یہ ذہن میں رہیں کہ بڑی منت مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل دنیا میں آئے۔ حضرت سارہ سے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی، پھر خود حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر آئی، پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل دنیا میں آئے۔ اتنی منت مرادوں کے بعد جو بچہ دنیا میں آیا، اور جس ماں سے بچہ دنیا میں آیا اسے لے کر چلے، اور جب گزرے ہیں نا بے آب و گیا سرزمین سے، وادی غیر ذی زر جسے قرآن نے بولا ہے، ایسی وادی کہ جس کے اندر کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی حیات کے آثار نہیں تھے، وہاں سے جب گزر رہے ہیں تو حکم الہی آیا، اے ابراہیم اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو یہیں چھوڑ دو۔ اور حضرت ابراہیم نے اونٹ سے دونوں کو اتار دیا۔ زوجہ نے پوچھا کہ یہ حکم الہی ہے؟ فرمایا یہ حکم الہی ہے۔ جب سن لیا نا کہ حکم الہی ہے تو چوں چرا کیسے کیوں نہیں بولا حضرت ہاجرہ نے۔ زوجہ اگر ایسی ہو تو پھر آج تک ابراہیم کو یاد کیا جائے گا نا۔ زوجہ اگر ایسی ہو تو پھر ابراہیم اسوہ حسنہ بنیں گے نا۔ جس کا ساتھ زوجہ ہی نہ دے رہی ہو وہ کامیاب لیڈر نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں حضرت ہاجرہ نے کچھ نہیں بولا سوائے اس کے کہ پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے، اور پھر اتر گئی اونٹ سے، بچے کو لے کر بیٹھی ہیں، نہ پینے کو پانی ہے نہ سر چھپانے کو کچھ آیا ہے۔ اور جب پیاس بڑھی حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کی تو پانی کی تلاش میں نکلی، صفا سے دیکھا کہ مروا پہ پانی نظر آ رہا ہے، دوڑی ہے پانی لینے کے لیے، وہاں پہنچی تو وہ سراب تھا، مڑ کر دیکھا تو صفا پر پانی نظر آیا،
جب پہنچی تو پانی نہیں تھا، پھر مروہ پہ پانی نظر آیا، 7 مرتبہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ یہ اللہ نے حضرت حاجرہ کی کوششوں کو دیکھ لیا کہ یہ ہمت ہارنے والی نہیں ہے۔ جو ہمت ہارنے والا نہ ہونا تو پھر اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، پھر اس کے لیے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت حاجرہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں اپنے بچے کی خاطر اپنی جان کو قربان کر رہی ہوں، اور ادھر سے ادھر یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ 7ویں چکر پہ پانی نکل آیا، ورنہ مسلمانوں کو بڑی مشکل ہو جاتی۔ اور فوراً دیکھا کہ جہاں اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں وہاں پرندے اتر رہے ہیں اور پرندے اڑ رہے ہیں، تو دور سے سوچا کہ دیکھ کر سوچا کہ پانی جہاں ہوتا ہے وہیں پرندے آتے ہیں۔ قریب جا کے دیکھا تو حضرت اسماعیل پانی سے کھیل رہے ہیں اور چشمہ ان کے پیروں کے رگڑ سے ابل چکا ہے۔ جملہ کہہ دوں، محنت ماں باپ کرتے ہیں، نتیجہ اولاد لیتی ہے۔ اب قیامت تک حضرت اسماعیل کے نام سے زمزم ہے، مگر محنت حضرت حاجرہ نے کی۔ ایسا بیٹا، ایسی زوجہ، حق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ عمل بنے۔ عزیزان گرامی، بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ بیٹے کو چھوڑ گئے، زوجہ کو چھوڑ گئے، مگر زوجہ نے اور شوہر نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بات اور آگے بڑھی، خواب دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کوئی جملہ نہیں کہا حضرت اسماعیل نے، فوراً فرمایا بابا بابا فافعل ما تؤمر، وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اور کیا ہوا؟ ایسے ہی ہوا، لے کے چلے گلے پر چاقو اور چھری چلانے کے لیے، اور چھری چلا دی حضرت ابراہیم نے، اپنا کام پورا کیا، گلا کٹتا ہوا محسوس کیا، اور جب اطمینان ہو گیا کہ سارا خون بہہ چکا ہے اور یہ بچہ میرا ذبح ہو گیا ہے، تو آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو اسماعیل برابر میں کھڑے تھے اور دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ تو پوچھا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں ہے؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم تمہاری اس قربانی کو تم ہی سے لیں گے، مگر ایک بڑی قربانی کی صورت میں لیں گے۔ اب وہ جو آل ابراہیم کا انتخاب ہے نا، میں آپ کو لے آیا، آج کی گفتگو میں تلمید ذرا زیادہ لمبی ہو گئی۔ وہ جو آل ابراہیم کا انتخاب ہے، یہ اللہ نے انتخاب کیا ہے، دعا مانگی تھی ابراہیم نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں کوئی، فرمایا لا ينال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ پھر فرمایا ربنا فاجعل مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میری ذریت کو بھی اپنا مسلمان قرار دے۔ فرمایا ربنا ہب لنا ہب لی حکما، یا اللہ میرے لیے فیصلہ میرے حق میں کر دے، والحقنی بالصالحین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ یہ ساری دعائیں نسل کو بنانے کے لیے حضرت ابراہیم کر رہے ہیں، اولاد کو بنانے کے لیے حضرت ابراہیم دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو اس مقام پر پہنچایا کہ آج کوئی ثروت مند مسلمان نہیں ہے، کوئی صحت مند مسلمان نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کے قدموں کی جا کے زیارت نہ کرے، جو حضرت اسماعیل کے نشانات پر جا کر ٹھہرے نہ اور پانی نہ پی کر آئے، حضرت حاجرہ کے چلنے والی جگہ پر چکر نہ کاٹے۔ یہ اللہ نے قیامت تک حضرت ابراہیم کو انعام عطا کیا ہے۔ چاہتے تھے کہ میری اولاد، میری ذریت امامت کرے اور رہنمائی کرے پوری انسانیت کی، لہذا میرے نبی مولا فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں محمد اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں۔ خود سرکار فرما رہے ہیں میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں۔ دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں ایسا ہو، دعا مانگی تھی کہ میری اولاد ہدایت عطا کرے، اور فرمایا ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے،
وہ جس اولاد کے لیے میرے عزیزوں حضرت ابراہیم مسلسل دعا مانگ رہے ہیں، وہ اولاد کون ہے کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں؟ وہ اولاد نبی مکرم کا وجود ہے. اور ذریتاً بعضھا لبعض، حضرت ابراہیم کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا، یعنی آل عمران کی ذریت بنا دیا. حسین مولا ابراہیم کی قربانی کا نام ہے. ہم آپ کی اس قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر رہے ہیں، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. وہ جو ذبح عظیم سورہ صافات میں اللہ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی صورت میں کہا، وہ حسین ہے، پسر ہے، علی ہے. نبی مکرم نے جب مولا حسین کو گود میں لیا تو پہلی مرتبہ دیکھ کر پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے یہی دعا تکرار فرمائی، یا اللہ میرے حسین کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے، فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ. اور آج جو پوری دنیا میں حسین کے نام پر اتنا مجمع ہے، یہ نبی کی دعا ہے اور یہ بڑھے گا. میں کچھ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اپنا انتظام بڑھائیں، مجلس کم نہیں ہوگی. آپ اپنے انتظامات کو بہتر کریں. شہنشاہ حسین نقوی نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا، جی زید نہیں ہوگا تو عمر ہوگا، وہ نہیں ہوں گے تو وہ ہوں گے. نہ میری وجہ سے مجلسیں شروع ہوئی ہیں، نہ میرے نہ ہونے سے مجلسیں بند ہوگی. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ وعدہ ہے پروردگار اعظم کا اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. انسان فطری طور پر کمال طلب ہے، آپ نہیں روک سکتے کسی کو حسین سے، ذکر اہل بیت سے کسی کو نہیں روک سکتے. ذکر اہل بیت خوبیوں کا ذکر ہے، محاسن کا ذکر ہے، کمالات کا ذکر ہے. ذکر اہل بیت انسان کی فطرت اور اس کی ضمیر کی آواز ہے اور یہ بڑھتی چلی جائے گی اور بڑھ رہی ہے. بتائیے یہ امام بارگاہ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے نہیں؟ جسے بنانے والے سوچ رہے تھے کہ اس کو کون بھرے گا، اس میں آئیں گے کہاں سے لوگ، یہ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے نہیں؟ کربلا میں نجف سے لے کر کربلا تک وہ 80 کلومیٹر کا رستہ، وہ پورا امام بارگاہ بن جاتا ہے نا. 4 کروڑ لوگ اس میں چل رہے ہوتے ہیں، مگر ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ وعدہ اللہ کا ہے. عزیزو، یہ بات جناب زینب نے شام میں یزید سے کہی تھی. جب اس نے کہا نا کہ زینب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو میری بیوی نے فرمایا تھا کت قیدک وجہد جہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب. تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر، مگر جان لے اللہ نے ہمیں قرآن اور وحی کے ذریعے شرف عطا کیا ہے جو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ اہل بیت کو جو اللہ نے شرف عطا کیا ہے عزیزو، اس شرف کی وجہ سے ہمیں شرف ہے. اگر میں اور آپ کسی باکمال کے ساتھ بیٹھیں گے تو کمال آئے گا. قطرہ اگر سمندر میں گر جائے تو سمندر ہو جاتا ہے. 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کوئی 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو، کوئی 80 سال سے حسین حسین کر رہا ہو اور اس میں حسینیت کا کردار نہ آئے، اس میں حسینیت کی سیرت نہ آئے اور حسینیت نہ آئے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. الحمدللہ میری قوم انتہائی بردبار، سمجھدار، معاملہ فہم قوم ثابت ہوئی ہے. ہر اعتبار سے ہماری قوم، آپ، ہم بہت ہی تدبر کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. ہمارا مطلب اہل بیت کا ذکر کرنا ہے. اس ذکر میں کوئی اگر پریشانی آئے تو اسے صبر اور برداشت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جائے، اور یہی طریقہ معقول بھی ہے اور مفید بھی ہے. مگر یاد رہے کہ یہ
خوشبو ہے جو پھیلے گی، اور یہ خوشبو رکنے والی نہیں ہے۔ اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بہتری، جب یہ روتے ہوئے، یہ گریہ کرتی ہوئی آنکھیں جب دعا کر رہی ہوتی ہیں نا، تو ان کا اثر ہی کچھ اور ہے۔ عزیزو، کربلا سن 61 ہجری میں ختم نہیں ہوئی ہے، سن 61 ہجری میں شروع ہوئی ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے ہدایت کا نظام مرتب کیا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ یہ آپ مدد کر رہے ہیں اس وقت امام حسین کے ذکر کی۔ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کو تنہا کر کے نہ مارا جاتا۔ یہ نصرت حسین کا اعلان ہے جسے مجلس رضا کہا جاتا ہے۔ عزیزو، بتائیے اپنے دوستوں کو کہ یہ قوم رونے کے لیے جمع ہوتی ہے، اور کوئی رو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا دل نرم نہ ہو۔ میں اپنے ان دوستوں سے بھی یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ نہ کہا کرو یہ بات کہ ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ رونا مطلب نہیں ہے، رونا مقصد نہیں ہے۔ کوئی کام کی بات ہوتی، رلانا کون سا مطلب ہے؟ رونا کوئی مقصدیت نہیں رکھتا۔ میں کہتا ہوں رونا مقصد ہے، اس لیے کہ روتا وہی ہے جس کا دل نرم ہو، اور جس کا دل نرم ہو وہ کسی کا دل دکھاتا نہیں ہے، وہ کسی کو جا کر اذیت نہیں پہنچاتا۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ میں آپ کے توسط سے اپنے عزیز وطن کے ذمہ داروں سے مخاطب ہوں۔ عزیزو، اتنا کچھ اس ملک میں ہمارے ساتھ ہوا، مگر آج تک کوئی خودکش بمبار شیعہ نہیں ملا۔ آج تک کوئی جا کر پھٹا نہیں ہے۔ جو اپنے بدن کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں وہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں، دل نرم ہے۔ یہ روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں تو خود ان کا دل موم ہو جاتا ہے۔ یہ پریشان لوگوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے ان کی جب تک پریشانی دور نہ ہو جائے۔ یہ قوم ہے ہی کچھ اور۔ یہ حسین کی عزاداری اور وطن سے وفاداری، دو ایجنڈوں پر عمل کر رہی ہے۔ بس ہم حسین کی عزاداری کو اپنی زندگی کا حاصل مانتے ہیں اور وطن سے وفاداری کو اپنی زندگی کا نتیجہ مانتے ہیں۔ کبھی 85 مثالیں اس ملک کے اندر، 85 مثالیں جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، مگر کبھی وطن سے متعلق منفی بات سوچنے کو نہیں ملی۔ ہمیشہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کا یہ ایک کروڑوں کی تعداد میں، 22 کروڑ میں 6 کروڑ شیعہ ہیں، یہ کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان سے محبت کی ہے، جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں اور دیں گے، اس لیے کہ وطن سے محبت۔ میں 14 اگست اس سال 4 یا 5 محرم کو آئی تھی، تو میں نے اس دن کی جو مجلسیں پڑھی پوری کراچی میں، جہاں جہاں 4 جگہ میرا بیان تھا، میرا خطاب تھا، تو جد و جہد جو مسلمانوں کی تھی بر صغیر کے اندر، پھر قائد اعظم کی سربراہی میں وطن ہم نے حاصل کیا، اس کے پیچھے جو محرکات اور جو جد و جہد کے طریقے تھے وہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ اور یہ بہت واضح بات ہے کہ ہم نے اس وطن کی تعمیر میں بھی اور اس وطن کے دفاع میں بھی اپنا حصہ سب سے زیادہ رکھا ہے اور رکھنا چاہتے ہیں۔ بس ان کی ایک ہی آرزو ہے کہ انہیں حسین کے رونے دو۔ وہ چپتے ہوئے جملوں کو بھی یہ نہیں سنتے جو مذاق بنا رہے ہوتے ہیں نا، کہ روتے ہیں دیکھو، اور نقلیں اتار اتار کر ہماری مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم اسے بھی سننا نہیں چاہتے۔ ہمارا یہ بگڑا ہوا چہرہ تو زہرا دیکھ رہی ہوتی ہے، ہمارا یہ روتا ہوا چہرہ حسین کی ماں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور علامہ مجلسی فرماتے ہیں فی یدہا خرقۃ، سیدہ کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، آپ رونے والوں کے آنسوؤں کو
اب یہ مطلب سمجھنے کا مطلب ہے. بہت سے لوگوں کو پھر اس میں بھی کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ہم جب اپنے جیسا سمجھیں گے تو پھر یہ الجھن ہو جائے گی، لیکن جب ہم انہیں مانیں گے کہ یہ الہی اور روحانی مخلوق ہے جی، اور ان کا وجود نورانی وجود ہے رحلت کر جانے کے بعد، یہ مفاہیم عرفا والے مفاہیم ہیں جی. ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. اور ایک بزرگ کو میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب مجلس میں بلند بلند آواز سے گریہ ہوتا ہے تو جناب زہرا سے ایک 4 سالہ بچی پوچھتی ہے، دادی یہ ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو فرماتی ہیں یہ تمہارے بابا حسین پہ ہو رہا ہے. ہمیں اونچی آواز سے رونے کا حکم ائمہ نے دیا ہے. مولا صادق نے فرمایا ہے، امام باقر نے فرمایا ہے، امام رضا کی تو آرزو تھی کہ گریہ ایسا ہو کہ حسین کے غم کو اہتمام کے ساتھ منایا جائے. 2 محرم تھی رضا. مولا رضا کی خدمت میں دیوی خدائی نے آ کے کہا مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہنے آیا ہوں. امام نے فرمایا دیوی ذرا صبر کرو. اپنے غلام کو بلا کے فرمایا پردہ آویزاں کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آگے بڑھیں. حرم کی ساری بیویاں، اہل بیت کی ساری بیویاں پردے کے اس طرف آ کے بیٹھ گئی. اور پھر جب گھر میں موجود غلام اور عزیز و اقارب اور جو مہمان اور جو ملنے والے آئے ہوئے تھے ان مردوں کے لیے امام نے سب کو کہا بیٹھیں. اور پھر دیبل سے کہا کرسی کی طرف اشارہ کیا، جاؤ دیبل جاؤ مرثیہ سناؤ. اب مجلس کا انتظام کیا اور دیبل خدائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا فاتی قومی اپنا دل خیر فخری، اے فاطمہ زہرا، اے بہترین مخلوق کی بیٹی، اے نبی مرسل کی بیٹی فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے اتر آئے. کربلا آ جاؤ، کربلا میں آسمان سے ستارے اتر آئے. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں میں پڑا ہے. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، تمہارے قاسم کا لاشا پامال میں ہے. اے فاطمہ اجرکم اللہ، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. دیبل خدائی مرثیہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں فاطمہ جب سب جگہ رو چکو تو نشیب کربلا میں آ جائے. وہاں تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. مجھے جلدی نہیں ہے، میں نے آج مصائب کا دورانیہ زیادہ رکھا ہے. ارادتاً ایسا کیا ہے کہ مجلس میں گریہ کا جو ثواب ہے اس کا اپنا مقام ہے. اے فاطمہ رو لینا، سناؤ جملہ. اے فاطمہ جب سب جگہ رو چکو تو وہاں آ جانا جہاں نشیب ہے کربلا میں. وہاں تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے. میرے آباء و اجداد مولا حسین کی جوتیوں میں قربان، ہماری نسل امام حسین کے جوتے کے تسمے پہ قربان. ابھی اگر میں ممبر سے گر جاؤں تو وہاں سے وہ جوان اٹھے گا کہتے مولانا چوٹ تو نہیں لگی. وہاں سے وہ بزرگ آگے بڑھ کے کہے گا کیا ہوا تھا، کیسے گر گئے. کوئی سہارا دے گا، کوئی ہمت اٹھائے گا، کوئی میرا گرا ہوا ماما اٹھا کے دے گا. ہزاروں کربلا میں حسین گر گئے، کوئی نہ تھا جو حسین کو سہارا دیتا. گریہ کی آوازیں بلند تھیں. امام رضا رو رہے تھے. دیبل مرثیہ مکمل کر کے اترنے لگے تو امام رضا کی آواز آئی دیبل اس پہ 2 مصرے اور بڑھا دو. دیبل دوبارہ بیٹھ جاؤ کرسی پر، 2 مصرے اور بڑھا دو. امام نے 2 مصرے بڑھوائے اور وہ یہ تھے کہ ہے فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی مدد کر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا کہ بیوی کے کون سے بیٹے کی خبر خراسان میں. فرمایا دیبل مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے، میرے جنازے میں میرے بھائی نہیں ہو
پھر دوسری طرف گرتے ہیں تو زین پکڑ کے سنبھالتے ہیں اور پھر وہاں اشارہ کر کے کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. آیت اللہ مشکینی سے، آیت اللہ فاطمیہ سے حرم میں حضرت معصومہ میں نے ایک جملہ سنا. وہ پڑھ رہے تھے کہ جب حسین گر رہے تھے تو کون کیا دے رہا تھا؟ جو حسین کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے. یزیدی سپاہیوں نے یہ تو بتا دیا کہ حسین گرتے ہوئے کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر کون تھا جو کیا دے رہا تھا؟ کہتے ہیں ذرا معرفت سے سوچنا. جب حسین گرتے تھے نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے نانا یہ میرا امتحان ہے. جب حسین کہنے لگتے تھے زہرا بڑھ کے کہتے تھے اے میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے. مجھے چند منزلیں لینی ہیں. جب آپ اونچی آواز میں روتے ہیں نا تو علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں یہ گریہ خود تبلیغ ہے. یہ اونچا اونچا رونا تبلیغ ہے. تبلیغ یہ آپ کا رونا تبلیغ دین مبین اسلام ہے. یہ اہل بیت کے مکتب کی تبلیغ ہے. تکلف کر کے نہیں رویا کرتے. حسین مولا گھوڑے سے گر رہے نہیں تو پسر ساتھ نے کہا کیا کریں کہ حسین کو گرایا جائے. اللہ اکبر. مسلمانوں کو تو سہارا دینا چاہیے تھا، مگر حرملہ نے کہا میں تیر سینے میں ماروں گا. اللہ اکبر. بہت سخت مسائل کا بیان ہے. جب حضرت مختار نے پوچھا تھا نا حرملہ سے کہ تو نے کیا کیا ہے کربلا میں جو حسین کی زوجہ تیرے مرنے کی آرزو کرتی ہے. جناب رباب کہتی تھی حرملہ مارا گیا، حرملہ مارا گیا. تو مختار نے پوچھا تو نے کیا کیا ہے کربلا؟ کہنے لگا میرے ترکش میں 6 تیر تھے، 3 تیروں نے تو خطا کی، مگر 3 تیروں نے کربلا میں وہ ظلم کیا ہے جو میرے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا. کہتا پہلا تیر میں نے عباس کے مشق میں مارا. وہ پانی کے ساتھ عباس کی آس بہتی رہی. میں ہی تو تھا جس نے خیمے میں پانی نہ جانے دیا. میں نے ایک تیر علی اصغر کے گلے پر مارا.
पानी पीते हैं। जब ये सुना था कि पहले बच्चे पानी पीते हैं तो कूदा उठाया और अंधेरे बयाबान में जाने लगे। पीछे पीछे बीवियां, सकीना कहां जा रही हो? तो भी अम्मा मेरा भाई है। बच्चों ने पानी पिया, फिर बड़ों को पानी पिलाया। हज़रातों सुनेंगे, सब बच्चों ने, सब बीवियों ने पानी पी लिया, जनाबे रबाब पानी नहीं पी। बार बार कूदा सामने रखा जा, हाथ में उठा के क्या मेरा वाली प्यासा मार दिया, तेरा हुसैन प्यासा मार दिया। इमाम सज्जाद से जाकर जनाबे ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन, अगर भाभी रबाब पानी नहीं पिएंगी तो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी। इमाम ने कहा अम्मा पानी पी ले। हुक्म इमाम पाकर जनाबे रबाब ने पानी पिया, पानी पी लिया, कुछ खाना खा लिया। मिंबर का अदब माने हैं, मैं इशारे में बात करूंगा, मेरी बात मुंतकिल हो जाएगी। बीवी ने शाम गरीबा में पानी पिया, खाना खाया, आधी रात गुजरी तो कभी दाएं जाती थी कभी बाएं, और एक मर्तबा आकर बैठी जनाबे ज़ैनब के बराबर और कहने लगी मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।